الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بداية الحکمہ میں آج ہماری گفتگو کا موضوع مرحلہ فصل اول میں مرحلہ چہاروں کی 4 طریقے ختم کرنے کے بعد قول محقق دوانی ہے کہ محقق دوانی کا تعارف آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ جلال الدین ان کا لقب ہے اور نام ان کا محمد بن اسعد الدین کہ ان کے والد کا نام اسعد الدین تھا اور دوان کے رہنے والے ہیں جو کہ ایران کے ایک صوبہ ہے ایک ایران کا فارس اس کا ایک شہر ہے۔ علمی دنیا آپ کی آباد تھی اور فلسفی اور کلامی مباحث برجستہ طریقے سے مطرح کیے، اس لیے اپنے دور میں بھی ان فلسفی اور کلامی مباحث میں شہرت حاصل کی اور وفات کے بعد بھی ان کے نظریات علمی محافل میں پیش کیے گئے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ محقق دوانی کے نظریے کا، تو انہوں نے اصالت الوجود و اعتباریت الماہیہ کا نظریہ پیش کیا۔ محقق دوانی یعنی اس مسئلے میں انہوں نے اپنا قول اور نظریہ پیش کیا کہ اصالت الوجود و اعتباریت ماہیت کی جو حقیقی پیمانے پہ بحث ہے وہ تو ملا صدرہ کے دور میں ابھری، کیونکہ ان کی وفات 908 ہے اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1050 ہے۔ 908 اور 1050 میں تقریباً 150 سال کا فرق ہے، یعنی یہ اساتذہ ملا صدرہ کے دور کے عالم ہیں، یعنی اسی سرزمین کے اوپر اصفہان کا حوزہ آباد تھا اور علماء و فضلاء کا یہ مرکز شمار ہوتا تھا۔ اصفہان کے ابھی بھی پوری دنیا میں وادی السلام کے بعد سب سے بڑا قبرستان تخت فولاد کے نام سے اصفہان میں ہے، جہاں ہزاروں محدثین اور مفسرین، فقہا، اصولی، کلامی اور متکلمین اور فلسفی مکتب سے تعلق رکھنے والے علماء مدفون ہیں۔ محقق دوانی انہوں نے نظریہ تفصیل پیش کیا، اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس دور میں یہ مطرح تھا، یہ مسئلہ ملا صدرہ سے پہلے یہ اٹھایا گیا تھا، لیکن بہت قدیمی طور پہ نہیں۔ ڈھکے چھپے فلسفی نظریات میں تو یہ پایا جاتا ہے، لیکن صحیح طریقے سے جب مطرح ہوا تو یہ ہم پیچھے ایک پڑھ چکے ہیں کہ وہ متاخر دور میں یہ ابحاث مطرح ہوئی تھی یا اس کو چھیڑا گیا ان ابحاث کو دقت کے ساتھ۔ ان کا قول اس میدان میں تفصیل کا قول ہے۔ محقق دوانی تفصیل کے قائل ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کیونکہ ہماری بحث یہ تھی کہ اب خارج میں آپ ذہن سے باہر کی دنیا، خارج میں آپ جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ اگلی بحث اور اس سے اگلی یعنی اگلی فصل اور اس سے اگلی فصل بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے آپ نے توجہ سے اسے دیکھنا ہے۔ یہ فصل، اس سے اگلی فصل، پھر اس سے اگلی فصل، یہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کے بنیادی ستون یا ارکان میں سے ہے۔ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ محقق دوانی، کیونکہ ہماری بات تھی کہ عینیت اور واقعیت خارج میں کس کو حاصل ہے، وجود کو یا ماہیت کو۔ محقق دوانی نے ذکر کیا کہ تفصیل کیسے کہ واجب الوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اعتبار سے اصالت وجود کو حاصل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جو ممکن الوجود ممکنات ہیں یعنی مخلوقات ہیں، ان میں اصالت کس کو حاصل ہے، ماہیت کو حاصل ہے۔ سوال یہاں پہ محقق دوانی سے کیا جائے گا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ وجود ماہیت کیوں کہتے ہیں؟ یعنی آپ کہتے ہیں انسان موجود ہے، درخت موجود ہے، شمس و قمر موجود ہیں، تو یہ کیوں ان کے وجود کی بات کرتے ہیں؟ جواب میں محقق دوانی بیان کرتے ہیں کہ یہ صرف نسبت ہے، ایک قسم کی نسبت سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ جیسے پہلے بھی انہوں نے نسبت کی ہی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ منحصر نہیں کر سکتے کہ وجود نے حد استوا سے ماہیت کو نکالا، بلکہ خالق نے نکالا، وہ جاعل ہے، وہ خالق ہے، ہم اس کی طرف نسبت دیں گے۔ ہم نے ادھر کیا بیان کیا تھا، کیونکہ وہ بہت اہم حصہ ہے
ہم نے یہ ذکر کیا کہ ماہیت جب حد استوا میں ہے، وجود اور عدم کے مابین ہے، وجود اور عدم کے درمیان ہے، اگر وہ باہر آئی ہے حد استوا سے تو اس سے پہلے اور بعد والی حالت میں کوئی تبدیلی ہے یا تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ وجود اور حد الاستوا سے کیا مراد تھا؟ یعنی ماہیت کے ساتھ وجود کو بھی متصف کر سکتے ہیں، عدم کو بھی متصف کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں حد استوا۔ اب جب کہتے ہیں وجود ماہیت یا ماہیت وجود رکھتی ہے، جیسے انسان ہے یا حیوانات ہیں، یہ وجود رکھتی ہے، یہ اب عدم اس کے پر ہم نہیں ہو رہا، وجود ہم ہو رہے ہیں، یہ کس نے اس کو وجود اور عدم کی دنیا سے نکال کے وجود کے ساتھ متصف کیا؟ محقق دوانی نے وہاں پہ کہا تھا کہ جاعل نے، اور جاعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم وہاں پہ پھر جواب میں یہ کہا گیا کہ آیا جب ماہیت وجود میں آئی تو اس کا قبل از وجود اور بعد از وجود ان دونوں حالتوں میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ اگر وہ کہیں کہ فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو ہم نے پیچھے ثابت کر چکی، یہ تو انقلاب ہے، ایک شے حالت تبدیل کر لے بغیر کسی سبب کے، فرق ہی نہیں ہے۔ اور اگر کہیں کہ حالت جو تبدیل کی ہے فرق ہے، پہلے والی حالت میں وہ وجود کے ساتھ متصف نہیں تھی، بعد میں وجود کے ساتھ متصف ہے، اور آپ اس وجود کے ساتھ متصف ہونے کو انتصاب کا نام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نا یہ انتصاب ہے فقط ایک، اور انتصاب کی یہاں پہ بھی آج تشریح کی جائے گی۔ انہوں نے کہا انتصاب ہے، تو ہم نے وہاں جواب دیا تھا ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں، آپ اسے انتصاب کہہ دیں، کوئی اسے جاعل کہہ دے، کوئی اسے وجود ماہیت کہہ دیں، فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ وجود میں تو آئی نا۔ یا جاعل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہیت کو حد استوا سے نکالا تو وجود کے ذریعے سے نکالا یا ماہیت کے ذریعے سے نکالا؟ اگر ماہیت کے ذریعے سے نکالتے تو ہم کہتے ماہیت ماہیت، وجود ماہیت نہ کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ماہیت ماہیت، کیونکہ ماہیت نے اس کو نکالا اور ماہیت کو ماہیت ملی، اور یہ عقلاً بھی باطل ہے، بلکہ وجود کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، کہ یہ پیچھے ہماری گفتگو گزر چکی ہے۔ ادھر انتصاب والے نقطے کو ملاحظہ کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب آپ کہتے ہیں نا وجود ماہیت، در حقیقت وجود کے ساتھ کوئی ماہیت کا ربط اور تعلق نہیں ہے، حقیقی طور پہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ اصالت ماہیات میں ہے، اصالت وہ خارج میں وجود رکھتی ہوں یا وجود نہ رکھتی ہوں، حد الاستوا میں ہو یا حد الاستوا میں نہ ہو، اصالت کیا ہے ممکنات میں؟ ماہیت۔ اور پھر جب ان سے سوال یہ پوچھا جائے کہ وجود ماہیت کیوں کہتے ہیں، وجود انسان، وجود حیوان، وجود عالم، یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس کے جواب میں بیان کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک نسبت ہے خالی، جیسے نسبتیں آپ اپنے معاشرے میں کئی دیکھتے ہیں، آپ جب لابن دودھ والا کہتے ہیں تو کیا ہر ٹائم وہ دودھ لے کے آ جا رہا ہے؟ یہ دودھ کے ساتھ فقط اس کی ایک نسبت پائی جاتی ہے، اللہ وہ دودھ والا ہے نہیں، وہ تو ایک خود بشر ہے، اس کا پیشہ ہے، وہ اکثر اوقات دودھ سے کنارہ کش ہو کے زندگی بسر کرتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ایک نسبت ہے، صحیح ہے؟ کیونکہ دودھ والا کس کی صفت پڑ سکتی ہے؟ اس برتن کی جس برتن میں دودھ ہو، ہم کہیں گے یہ برتن دودھ والا ہے، یہ گلاس دودھ والا ہے، بندہ دودھ والا، دودھ والا بندہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے تو وجود میں نہیں ہے نا دودھ۔ مثلا آپ دودھ والا کسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ جو گلاس اس کے اندر دودھ ہے، یہ گلاس کیا دودھ والا ہے، یہ برتن دودھ والا ہے۔ انسان بھی دودھ والا ہو سکتا ہے، انسان تو دودھ والا نہیں ہوتا، انسان کے پاس وجود میں تو ایسے دودھ نہیں ہے، صحیح ہے، جیسا گلاس میں بھرا ہوا ہو، یا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دودھ والے کی صرف دودھ کی نسبت ہے اس شخص کی طرف پیشے کے اعتبار سے، اس لیے انہوں نے لابن کی مثال دی کہ لبن جس چیز میں ہو وہ لابن ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ لابن کہہ کے دودھ کا پیشہ اختیار کرنے والے کی طرف صرف ایک نسبت ہے دودھ کی، اس سے نسبت سے ہٹ کے کوئی حقیقی معنی میں دونوں میں اتحاد ہے؟ کوئی دودھ الگ چیز ہے، وہ بندہ الگ چیز ہے، دونوں میں کوئی اتحاد ہی نہیں ہے آپس میں، صرف پیشے کی نسبت ہے۔ اسی طرح تعمیر، کھجورے بیچنے والا، اب تعمیر کیا ہوگی؟ کہ جو تمر والی چیز ہو اسے کہتے ہیں تعمیر، لیکن یہاں پہ کھجور والے کو تعمیر کہا گیا ہے جو بیچتا ہے۔ کھجور ایک الگ چیز ہے، بندہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کھجور کی فقط نسبت ہے اس کی طرف،
صحیح فقط، یا بعض الفاظ دیگر ہم اپنی دینی نصوص میں آ جائیں. بیت اللہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کو. اب یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی اللہ ادھر ہے؟ یہ اس کی عظمت کے پیش نظر سے فقط نسبت ہے اللہ کی طرف، بیت اللہ ہے. اسی طرح روح اللہ، نعوذ باللہ اللہ کی تو روح نہیں ہے، بلکہ عظمت روح کی وجہ سے جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کی روح کو روح اللہ کیوں کہا گیا؟ نسبت عظمت کی وجہ سے. اب وہاں پہ دو الگ الگ ذوات ہیں، صرف نسبت ہے، ادھر عظمت کی وجہ سے ہے، کبھی خلقت کی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے. وہ کہتے ہیں یہاں پر بھی وجود کی طرف فقط نسبت ہے، وَإِلَّا وجود فقط اللہ سبحانہ وتعالی وہ اصیل ہے اور اس کا وجود ہے. ماہیات کی فقط نسبت ہے، دونوں کا کوئی آپس میں ربط نہیں ہے. ان کے آپ کے سامنے قول کی وضاحت ہوگی کہ جو ان کا نظریہ تھا کہ ماہیات کو وجود کی طرف فقط عارضی طور پہ نسبت دی گئی ہے، یعنی مجازی نسبت ہے، حقیقی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. اس کے جواب میں علامہ فرماتے ہیں کہ جواب حقیقت میں پیچھے دیا جا چکا ہے. برہان اول جو ہم نے قائم کی کہ انشاءاللہ نہایت الحکمہ میں آپ پڑھیں گے کہ ہم اسے جب برہان کہتے ہیں یہ حقیقت میں برہان نہیں ہے، کیونکہ برہان جو ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایک مسئلہ بدیہیات سے باہر ہو. یہ امور بدیہیات یا قریب من البدیہیات ہیں، اور پھر وہاں پہ آئے گا کہ اکثر فلسفے کا مواد وہ اولیات میں سے ہے، واضح تر بدیہیات میں سے ہے کہ جس کے لیے اصلا دلیل کی ضرورت نہیں، کہ انشاءاللہ اسے اپنی جگہ پر ہم پڑھیں گے. یہاں پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے اس کو رد کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماہیات اگر موجود ہیں، ہم جیسے کہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ انتصاب مجازی یا و عارضی نہیں ہے. اگر انتصاب مجازی و عارضی ہو تو ماہیت کو تحقق خارج میں کہاں سے حاصل ہوگا؟ آیا اسے تحقق و وجود حاصل ہے یا نہیں؟ یہ تو واضح بدیہی چیز ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہاں خارج میں وجود ہے اس کا، ماہیت کا خارج میں وجود ہے. سوال یہ خارج میں جو وجود ماہیت کو ملا یہ کہاں سے آیا؟ یہ خارج میں وجود کس جگہ سے اس کے پاس آیا ہے؟ وہ تو بین حد استوا سے وجود اور عدم کے درمیان. اس کو تحقق یا عینیت یا واقعیت میں کس نے یہ لباس وجود پہنایا؟ آیا اس وجود کے ذریعے سے یہ موجود ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے وجود کے ذریعے سے اصلا موجود نہیں ہے تو پھر تو تحقق خارج میں نہیں ہے، پھر تو وہی حد الاستواء میں ہے. یعنی بالفاظ دیگر آیا حد الاستواء سے نکلی ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں خارج میں ماہیات دیکھتے ہیں، انسان، حیوانات، شجر، درخت، شمس، قمر، اور اس میں ہزاروں قسم کی ممکنات اور ماہیات موجود ہیں. یہ ماہیات وجود رکھتی ہیں یا نہیں وجود رکھتی ہیں؟ اب جب وجود رکھا تو پہلے والی حالت اور اس حالت میں فرق ہے، یعنی وجود رکھنے سے پہلے والی حالت اور وجود میں آنے کے بعد والی حالت میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر کہ کوئی فرق نہیں ہے تو یہ تو انقلاب ہے، یہ تو واضح طور پہ باطل ہے کہ کیا نام ہے کہ اس نے اپنی حالت بغیر حالت تبدیل کیے ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے گئے، کیونکہ پہلے تو وجود نہیں تھا، اب وجود ہے تو واضح فرق ہے. اور جب وجود ہے تو ان دونوں صورتوں میں یکساں ہے، کوئی حالت تبدیل نہیں ہوئی، تو عقلی طور پہ باطل ہے کہ کوئی نہ کوئی صورت تو اس میں بدلی چاہیے. صحیح ہے، کوئی نہ کوئی تو مخرج ہے اس کا، کسی نے تو اسے حد استوا سے نکالا، کسی نے تو اسے وجود دیا. اب خارج میں وہ وجود کے ساتھ متحقق ہے یا متحقق نہیں ہے؟ متحقق ہے. یہ جو تحقق وجودی ہے اس کا، یہ جو خارج میں اس کا ہونا ہے، یہ اس کا ہونا، اسی کو ہم نے اصالت کا نام دیا ہے. یہ عارضی نہیں ہے. اگر یہ عارضی ہوتا تو پھر تو اس کا یہ مطلب ہے وہ حد استوا میں ہی ہے، پھر تو وہ وجود نہیں رکھتی. اگر وجود نہ رکھتی ہو تو پھر تو وہ صرف ایک عالم ذہن میں ہی ہوگی، اور اس سے زیادہ تو نہیں ہے. صحیح ہے کہ وجود اور عدم کے درمیان نسبت خارج میں تحقق رکھتی ہے، اور اس بات کو سارے کے سارے واضح طور پہ قبول کرتے ہیں کہ خارج میں اس کا تحقق موجود ہے. اور یہ تحقق کس طرح سے ہے؟ وجود کے ذریعے سے ہے. اور وجود کے ساتھ ماہیت کا ارتباط
وہ اگر مجازی ہو، یعنی مثال کے طور مجازی ہونے سے مراد ادھر دیکھیں ایک مثال کے ذریعے، کیونکہ اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے. یہ ایک کلامی رنگ میں گفتگو ہے، در حقیقت یہاں پہ انہوں نے یہ والا نظریہ اختیار کیا ہے کہ بچنا چاہتے ہیں. بعض جو کلامی ایسے موضوعات ہیں کہ جس کا شائبہ یہاں پہ پڑتا ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں، علت المعلول میں سنخیت کے عنوان سے، یا اس طرح سے ہے کہ خداوند متعال اور مخلوقات اس کے درمیان کوئی اتحاد جسمانی کے اعتبار سے، کیونکہ کلام میں یہ مباحث آتی ہیں اور فلسفہ بھی انکار کرتا ہے کہ ایسا اتحاد نہیں ہے، نہ حلول ہے نہ اتحاد ہے، کہ جیسے گمراہ بعض گروہ نظریہ رکھتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے طور پہ بچاؤ اپنے طور پہ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اسی نظریے جو وحدت ہے وجود کی، یعنی وجود میں ایک وحدت پائی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ جو محظورات لازم آتے ہیں اس کا جواب دیا جاتا ہے، تنزیہ واضح ثابت ہو جاتی ہے. وہ انشاءاللہ تعالی آگے بحث آئے گی. لیکن یہاں پہ ان کا مجاز سے مراد کیا ہے، اسے مثال سے سمجھیں. ایک کشتی ہے، اب کشتی میں آپ بیٹھے ہیں یا گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، آپ آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ساکن ہیں یا متحرک ہیں؟ ساکن ہیں. اور متحرک کون ہے؟ گاڑی جو چل رہی ہے. اب تحرک کی نسبت آپ کی طرف حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ یہ ہے، حقیقت میں آپ ساکن ہیں اور گاڑی متحرک ہے، لیکن تحرک کی نسبت آپ کو دے دی جائے. یا اگر پرنالہ، بارش ہو رہی ہے، پرنالہ بہ رہا ہے، چھت سے پانی نیچے وہ نالی کے ذریعے آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں نالی بہ رہی ہے. پانی بہ رہا ہے یا نالی بہ رہی ہے؟ پانی بہ رہا ہے، لیکن یہاں پہ آپ بہنے کی نسبت نالی کی طرف دے دیں. ادھر بھی کہتے ہیں اسی طرح سے وجود اصالتاً موجود ہے، جو ماہیت کی نسبت وجود کی طرف دی جاتی ہے وہ ہے مجازن ہے، اصلاً وہ وجود نہیں رکھتی. در حقیقت یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو واضح تر چیز ہے. خارج میں ہم خود دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ ماہیات موجود ہے. اگر وجود کو خالی ہم عارضی مان لیں، مجازن مان لیں، تو اس کا تو یہ مطلب ہے کوئی ماہیت موجود ہی نہیں ہے. پھر ماہیت کیسے وجود میں آ گئی؟ دقت کر رہے ہیں، یعنی خود تھوڑے سے ہم تفکر کریں تو کافی. اس لیے علامہ نے اس قول کے ذیل میں زیادہ تفصیلات بیان نہیں کی کہ اس کا بطلان واضح ہے. کیونکہ آپ خارج میں دیکھیں تو ماہیات موجود ہیں. جب ماہیات خارج میں موجود ہیں تو ان کا وجود کہاں سے آ گیا؟ آیا موجود ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کہیں کہ اصالتاً و حقیقتاً تو موجود نہیں ہے، پھر وہاں ماہیت نہیں ہے. جیسے نالی تو اسی جگہ بہ ہی نہیں رہی، آپ تو گاڑی میں ہیں، آپ تو متحرک ہے ہی نہیں، اصل گاڑی تحرک کر رہی ہے ادھر تو. یعنی ماہیت پھر کیسے حد استوا سے باہر آ گئی؟ اگر حد استوا سے باہر نہیں آئی تو خارج میں تحقق نہیں ہے. اگر حد استوا سے باہر آ گئی ہے تو خارج میں تحقق اور وجود اس کا پایا جاتا ہے، اور یہ ہم بالبداہہ جانتے ہیں کہ اس کا وجود پایا جاتا ہے. اس وجود کے ساتھ اس کی نسبت مجازن نہیں حقیقتاً ہے. حقیقتاً ماہیات خارج میں موجود ہیں، حقیقتاً ماہیات خارج میں معدوم ہوتی ہیں. صحیح ہے، خارج میں حقیقتاً معدوم ہوتی ہیں، یعنی حد استوا سے باہر آئی ہیں اور وجود کے ذریعے سے وہ خارج میں موجود ہیں. آئیں اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اس کے بعد آج فصل خامس شروع کریں گے. قول ثالث للمحقق دوانی بالتفصیل وَيَظْهَرْ مِمَّا تَقَدَّمَ، جو کچھ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے، بیان ہو چکا ہے، اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ضعف قول آخر، ایک اور دوسرا قول بھی، اس کا بھی ضعف اور ضعیف پن واضح ہو جاتا ہے. فی المسألۃ منصوب، وہ کون سا قول ہے؟ فی المسألہ جار مجرور کا تعلق جو ہے نا یہ قول سے ہے، یعنی جو قول، یہ مسئلہ کیا ہے؟ فی مسئلہ، اسی مسئلے میں قول. صحیح ہے. منصوب صفت ہے قول کی. ضعف قول آخر منصوب الی المحقق الدوانی، محقق دوانی کی طرف نسبت دی گئی ہے. اور وہ کیا ہے قول محقق دوانی؟ وہو اصالۃ الوجود فی الواجب تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی میں اصیل ہے
اصالت الماہیت فی الممکنات، مخلوقات میں اصالت ماہیت. وعلیہ، اس بنا پہ فاطلاق الموجود علی الواجب، واجب تعالی اللہ سبحانہ وتعالی پر وجود کا اطلاق کیا ہوگا؟ بے معنی انہ نفس الوجود، یعنی ذات باری تعالی بذات خود موجود ہے. وعلی الماہیات، اور ماہیات کے اوپر کیا ہوگا؟ بے معنی انہا منتسبۃ الی الوجود، ماہیات کی وقت ایک نوع نسبت ہے، حقیقتاً کوئی تعلق نہیں ہے وجود سے، صرف ایک مجازی نسبت ہے. کاللابن، جیسے دودھ بیچنے والا، والتامر، کھجورے بیچنے والا، کہ تمر اور دودھ الگ الگ چیزیں ہیں اور بیچنا اس کا الگ چیز ہے. بمعنی المنتسب الی اللبن والتمر، کہ یہ منتسب ہیں، نسبت ہے ان کی لبن اور تمر، دودھ اور کھجور کی طرف. ہذا، یہ جو بیان ہے، وَأَمَّا عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ، کہ جہاں تک ہم مذہب ہمارا اختیار کردہ اس بارے میں نظریہ ہے، فالوجود موجود بذات ہی، بلا شک و شبہ وجود اپنے ذات کے ساتھ موجود ہے، بذات موجود ہے، خود موجود ہے. والماہیت موجودۃ بالعرض، وہ بالعرض موجود ہیں، وجود کے ساتھ اس کا تعلق ہے لیکن عارض بالعرض ہے، وجود کے ذریعے سے ماہیات موجود ہیں. واضح بات. یہ ہمارے کل بحث اصالت الوجود پہ ہے، بقیہ اس کی تفصیلات نہایت الحکمہ میں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے، اور ادھر مختلف طرح کی اشکالات اور دیگر جوانب کا جائزہ لیا جائے گا. ہم اب منتقل ہوتے ہیں فصل خامس پہ. فصل خامس یہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جداگانہ نظریہ ہے، اور ملا صدرہ کا جو فلسفہ ہے اس کے اہم بنیادی ترین ستونوں میں سے ایک ستون ہے. یعنی جس طرح سے اصالت الوجود انتہائی اہم بحث تھی، اسی طریقے سے فصل خامس میں جو بحث ہے وہ انتہائی اہم بحث ہے. اور وہ بحث کیا ہے؟ پہلے اہمیت بحث کو دیکھیں، بحث کیا ہے اور اہمیت بحث، تاکہ اس دائرے سے ہم باہر نہ نکلیں. بحث اب یہ ہے، آپ ابھی کیا ثابت کر چکے ہیں چوتھی فصل میں کہ خارج میں عینیت کس کو حاصل ہے؟ وجود کو. خارج میں واقعیت کس کو حاصل ہے؟ خارج میں واقعیت کس کو حاصل ہے؟ وجود کو. یعنی وجود بالذات، اولا و بالذات موجود ہے، بے ذات ہی موجود ہے. اور بقیہ ماہیات کس کے ذریعے موجود ہیں؟ وجود کے ذریعے. سوال، ہم برہان ثالث میں بھی پڑھ چکے ہیں، خارج میں کثرت ہے یا نہیں؟ وجود میں موجودات کثیر ہیں، موجودات کثیر ہیں نا. اگر ماہیات کو ہم دیکھیں تو وہ تو متواتی ہیں، لیکن ادھر ہمیں کثرت نظر آ رہی ہے. ماہیات میں جو کثرت ہے وہ وجود کی وجہ سے، وجود کثیر ہے. سوال، یہاں پہ وجود خارج میں جس کو آپ نے اصیل کہا ہے، توجہ کریں، خارج میں جس وجود کو آپ نے اصیل کہا ہے، آپ نے اس کی عینیت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے اسے واقعیت قرار دیا ہے، حقیقت خارجی قرار دیا ہے، وہ واحد ہے یا کثیر ہے؟ نمبر 1 واحد، نمبر 2 کثیر، نمبر 3 واحد بھی ہے کثیر بھی ہے. چوتھا نہیں آ سکتا ہمارے پاس احتمال، نہ واحد ہو نہ کثیر ہو، پھر تو ہوگا ہی نہیں. صحیح، ویسے عقلاً تو 4 بنتے ہیں، لیکن بنیادی نظریات کتنے آگے ہمارے اس میدان میں؟ 3. پہلا نظریہ کیا ہے؟ واحد، کوئی کثرت نہیں ہے خارج میں. ایسے عرفاء کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. صحیح، یعنی صوفیہ کی طرف. اس میں بھی پھر تفصیلات ہیں، ایک نہیں ہے اس میں، فقط و فقط ایک تشریح ہے. دوسرا قول کیا ہے کہ واحد بھی ہے اور کثرت، یعنی حقیقت میں خارج میں کیا کثرت ہے، خارج میں کیا ہے؟ کثرت ہے. اس کی طرف جو قائل ہیں وہ در حقیقت فلاسفہ مشاء ہیں. فلاسفہ مشاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موجودات ہیں، مختلف ہیں، کثیر ہیں، اور سارے ایک دوسرے سے متباین ہیں. نمبر 3 وہ ہے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا، واحد بھی ہے کثیر بھی ہے. واحد کثرت کی طرف اور کثرت واحد کی طرف
راجح ہے. یہ تھوڑا سا عجیب ہے، اسے کہتے ہیں تشکیک. انشاءاللہ ابھی نظریہ تشکیک اس میں آئے گا. صحیح، نظریہ تشکیک، لیکن یہ تشکیک ماہیت میں نہیں ہے. پہلے ہم نے جو پڑھی تھی تشکیک وہ کہاں پہ تھی؟ وہ ماہیت کے متواتی اور مشکک کے عنوان سے تھی. ہم نے ماہیت کا جائزہ لیا کہ ماہیت مفہوم کے اعتبار سے متواتی ہے، لیکن ماہیت خارج میں ہمیں مشککہ بھی نظر آتی ہے. یہ تشکیک ماہیت میں کہاں سے آئی؟ وجود میں در حقیقت تشکیک پائی جاتی ہے. وہی وجود والی تشکیک یہاں پر ایک اور انداز میں ہے، وہ انشاءاللہ تعالی بیان ہو. اس بحث کی اہمیت کا جائزہ لیں. یہ بحث اہمیت کی حامل ابحاث میں سے ہے، اور وحدت الوجود جو کہ ایک گرما گرم بحث معاشروں میں موجود ہے، اور اکثر اور بیشتر چاہے وہ عالم تشیع میں علماء و فقہا ہوں یا عالم تسنن میں ہوں، جنہوں نے بھی وحدت الوجود کے اوپر برملا طور کے اوپر اس کو رد کیا ہے یا کفر کے فتوے لگائے ہیں، وہ اصل میں نہ جاننے کی وجہ سے ہے. ہاں، بعض فاسد نظریات وحدت الوجود کے عنوان سے پائے جاتے ہیں، وہ تو کوئی شک نہیں ہے. اتحاد کا نظریہ، حلول کا نظریہ باطل نظریات ہیں. وہ وحدت الوجود سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وحدت الوجود ایک الگ دنیا کا نام ہے. جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خارج میں عینیت ہے، وجود واحد ہے یا کثیر ہے، یہ بحث ہے. یہاں سے عقلی پیمانے پہ وحدت الوجود بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے. وہ وحدت الوجود کی بحث کہ جو بالعموم قابل فہم نہیں ہوتی افراد کے لیے اور قابل ہضم نہیں ہوتی، وہ فصل چہارم و فصل پنجم کو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. لہذا اس میدان میں ہم وحدت الوجود کے نظریات کو ملاحظہ کریں گے، اور پھر فصل سادس ہمارے پاس آ جائے گی کہ جس میں اسی نظریے کی مزید ہمارے پاس تفصیلات آئیں گی. مثلا وحدت الوجود کا ایک نظریہ مشاء کی نظر میں ہے، ایک نظریہ حکمت مطالعہ کی نظر میں ہے، ایک نظریہ صوفیہ میں پھر مذاہب میں مختلف. صوفیہ سارے ایک نظریے کے قائل نہیں ہیں. لہذا ایسے بعض نظریات جو جہلاء صوفیہ کی طرف سے ہیں، یہ جو فاسد اور گمراہ لوگوں کی طرف سے ہیں، اس کی نسبت اہل علم کی طرف نہیں دی جا سکتی. جیسے غالی فرقہ ہے، وہ غلو کرتا ہے، وہ امام علی علیہ السلام کو رب یا خدا نعوذ باللہ مان لے، تو اس میں کیا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا قصور ہے؟ اس میں کیا تمام شیعہ اثنا عشری کی رفتار ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. گمراہ طبقہ ہے، چند افراد ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ امامت کی اپنی نئی من گھڑت تشریح کی، اور وہ بھی فاسد. اسی طرح سبائی فرقہ کوئی نکلا ہے تو وہ سبائی فرقہ ایک الگ گروہ ہے، اس کا کوئی تعلق ائمہ علیہ السلام اور مکتب تشیع شیعہ اثنا عشری سے نہیں ہے. اسی طرح اس میدان میں وحدت الوجود کے میدان میں وحدت الوجود کے نام سے گمراہ کن تشریحات، اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق اہل علم، چاہے وہ فلاسفہ اسلامیین ہوں یا صوفیہ علماء ہوں یا عرفاء ہوں، کوئی اسی قسم کا ان کا تعلق ان جہلاء اور فاسد لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. لہذا اس کی وہ تشریح ہمارے لیے قابل بحث ہوتی ہے جو علمی پیمانے پہ یہاں پر کی گئی ہے. ہاں، اس کے اوپر دلائل کے ساتھ نقد و بحث کی گنجائش موجود ہے. صحیح. اور ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو نظریات اور انہوں نے جو ادلہ پیش کی ہیں، ٹھیک ہے، تو نقد کے ساتھ، دلیل کے ساتھ نقد ہو سکتی ہے، لیکن تعصب کے ساتھ نہیں، عصبیت کے ساتھ نہیں، زور زبردستی کے ساتھ نہیں. ہاں، دلائل کے ساتھ، وہ دلائل کہ جن کو حقیقتاً علمی دنیا میں دلیل کہا جاتا ہے. اس جگہ پہ یہ تو ایک بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تھی کہ وحدت الوجود کا نظریہ اس فصل سے ہمارے سامنے آشکار ہو جاتا ہے. دوسری چیز، اس بحث کا ملا صدرہ نے جو آگے نظریات قائم کیے ہیں فلسفی دنیا میں، اس کا بہت بڑا دخل اس بحث سے ہے. اس بحث کے پھر ضمنی طور پر مباحث آتے ہیں، کیونکہ ملا صدرہ یہاں پہ وحدت الوجود تشکیکی کے قائل ہیں، لیکن بعد میں وہ وحدت الوجود شخصی کے قائل ہو گئے، یعنی تیسرے قول کے قائل ہو گئے. پہلے قول کے قائل ہو گئے، معذرت، تیسرے نہیں، پہلے قول کے قائل ہو گئے. تیسرا قول تو ان کا اپنا ہے، دوسرا کثرت کا قول تھا. پہلے قول صرف وحدت ہے، وحدت شخصی اسے کہا جاتا ہے، یعنی نظریہ عرفا کے قائل ہو گئے ملا صدرہ. لہذا ملا صدرہ نے اس نظریے میں کیا ہے، تطور پایا جاتا ہے. ایک نظریہ کہ کس بنیاد سے نام سے ہے، وحدت وجود تشکیکی کے نام سے، یہ قول سوم ہے جو آپ کے سامنے ترتیب بیان کی گئی.
ایک نظریہ وحدت الوجود شخصی کے نام سے، جس کا ملا صدرہ بعد میں قائل ہوئے اور انہوں نے اسفار میں بھی اسی نظریے کو خصوصیت کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی نظریہ، مشاء کا ہو، عرفا کا ہو، تشکیکی وحدت الوجود تشکیکی ہو یا شخصی ہو، کسی ایک سے بھی شرک لازم نہیں آتا۔ یہ ذہن نشین کریں کہ جو تہمت شرک اور کفر لگاتے ہیں، یا وہی تکفیریوں والا ایک ذہن بنا ہوتا ہے جس میں تعصب بھرا ہوا اور جاہلانہ پن، اصلاً پڑھتے رہے ہیں فقط فقہ و رسول، اس کی اصطلاحات یہاں پہ، اور فقہ میں اصالت پڑھی، اصالت عدم کرینہ، اصالت حقیقت، اصالت فلاں، چلو ادھر بھی وہی اصالت جاری کر دی۔ اصالت اس طرح سے جاری نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ان کا، یا وہ کورس جو 10 سال کا ہے، 1 سال میں پڑھ لیا، 1 سال میں پڑھ کے سمجھے بھی غلط، اصطلاحات سے بھی آشنائی نہیں، اور وہ اسفار کو پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی ابھی اصول فقہ میں خلاصۃ اصول فقہ پڑھ رہا ہے اور کفایہ کو پڑھ کے صاحب کفایہ پہ نقد شروع کر دے، کاملاً اسی طرح سے اگر وہ صاحب کفایہ پہ یعنی کوئی شخص توضیح المسائل پڑھے اور علامہ ہلی، شیخ توسی اور اسی طرح بزرگ علماء جو فقہا گزرے ان پہ نقد شروع کر دے، کہیں کیسے تم نقد کرتے ہو کہ ابھی علی پہ بھی تمہیں صحیح نہیں ہے؟ وہ کہے گا میں نے یہ 2 سال پڑھی ہے فقہ، وہ کہے گا 2 سال اس کا کورس دیکھو اور تم اپنے سال دیکھو۔ اسی طرح اصول فقہ، وہ کہے گا میں نے شیخ رضا مظفر کی 3 سال 4 سال پوری پڑھی ہے، ٹھیک ہے، ان کی پڑھ کے صاحب کفایہ پہ نقد نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح سے فقط بدایہ اور نہایہ پڑھ کے ملا صدرہ پہ نقد نہیں ہوتی، یا فقط بدایت الحکمہ 1 سال پڑھنے سے ملا صدرہ پہ نقد نہیں ہوتی کہ اسفار کھول کے بیٹھ جائیں اور اس کی اصطلاحات لے اٹھیں۔ یہ والی چیز بہت ہے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ سفید ریش ہو گئی ہے لیکن ان اصطلاحات کو کبھی نہیں پڑھا۔ جن علوم کو پڑھتے ہوئے سفید ان کی داڑھی ہو گئی، اس کی اصطلاحات کو ایسے علوم میں کہ جس کی الف بے بھی صحیح نہیں آتی اس کے اوپر جاری کرنا، یہ علمی روش کے واضح طور پر برخلاف ہے۔ ملصدہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ والی فصل یہ سمجھنے سے بھی تعلق رکھتی ہے، اور اس میں 2 اہمیت کے نقطے ہیں، اہمیت کے نقطے 2 ہیں۔ ایک تو ہے بحث وحدت الوجود، عقلی طور پہ یہاں سے قابل فہم ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس نظریے کی بنیاد پہ آگے کئی جگہوں پہ مختلف نتائج لیں گے، جیسے اصالت الوجود و اعتباریت الماہیہ کہا۔ اب حرکت جوہری وہ کیا ہے؟ ماہیت۔ حرکت جوہری میں حرکت کہاں سے آئی؟ صحیح، کیونکہ پہلے وہ فلاسفہ کا سے فقط اعراض میں ہوتی، جوہر اور اعراض ہے نا، اعراض میں حرکت ہے، پھر جوہر کی حرکت کا نظریہ پیش کیا۔ اس کی بنیاد کہاں پہ ختم ہوگی؟ اصالت الوجود، وجود سے ماہیات قائم ہے، متحقق ان کا تحقق خارجی ہے وجود سے۔ اسی طرح سے وہ وجود کی نوعیت کیا ہے؟ وہ وجود جسے آپ نے کہا ہے کہ اصالت الوجود وہ اصیل ہے، اس وجود کی نوعیت کیا ہے کہ واحد ہے یا کثیر ہے، یا واحد بھی ہے اور کثیر بھی ہے بعینہ، کس طرح سے ہے، کن جہات سے ہے، کن اعتبارات سے ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اسے ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔